اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ الکوثر کا درس دیا جائے گا۔ تو سورۃ الکوثر یہ مکیہ ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اور اس کے نزول کی جو وجہ بنی ہے، آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم میں سے کوئی بچپن ہی میں وفات پا گیا تھا۔ تو اس کی وفات پر، اس کے وصال پر بعض مشرکین عرب، جن میں سے عاص بن وائل کا نام سر فہرست ہے، نے یہ طعنہ دیا تھا کہ آپ مقطوع الذکر ہیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہو جائے گا تو آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد تو ہے ہی نہیں، لہذا نرینہ اولاد نہیں ہے تو آپ کا ذکر باقی نہیں رہے گا، آپ مقطوع الذکر ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی نسل بھی آگے نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کی جو اولاد نرینہ ہے اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو یہ آ کر جو ہے نا آپ کو لوگوں نے طعنہ دیا، جس میں عاص بن وائل کا نام آتا ہے، بعض روایت میں کعب بن اشرف ہے، اور ایک روایت میں عقبہ بن ابی معیط کا نام بھی آتا ہے۔ تو یہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کی جو نسل ہے وہ تو آگے نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کے جو اولاد نرینہ ہے اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اور عرب ایسے شخص کو جس کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی یا جس کی اولاد نرینہ کا انتقال ہو جاتا تھا، ایسے شخص کو ابتر کہتے تھے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ ابتر ہیں۔ تو آ کر آپ علیہ السلام کو کسی نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا، چنانچہ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یقین جانو اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر ایک جنت کی نہر کا نام بھی ہے، اور ہر طرح کی خیر اس میں داخل ہے۔ پھر آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے کہ جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، یقین جانو اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر، یعنی کہ خیر کثیر، ہر طرح کی خیر جو ہے ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ اب اس کے اندر دنیا کی اعتبار سے کوئی خیر ہو یا آخرت کے درجات کے اعتبار سے خیر ہو، ہر خیر اس میں شامل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ مجمع میں بیٹھے تھے کہ آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی اور وحی کا نزول شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کیفیت ختم ہوئی، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے، پھر آپ نے یہ سورت پڑھ کے سنائی، سورۃ الکوثر کی تلاوت کی، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوثر ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس کے اندر ہر خیر شامل ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر خیر اس کے اندر شامل ہے۔ اس کا جو لفظی مطلب ہے کوثر، خیر کثیر، اور ہر خیر اس میں شامل۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن ایک حوض ہوگا، جہاں اس حوض پہ سے بہت سارے لوگ آئیں گے، یعنی کہ یہ جنت سے پہلے ہی ہوگا۔ اس حوض میں بہت سے لوگ آئیں گے، آ کر اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اس کو پانی اپنا حوض کوثر میں سے پلائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ پانی پینے کے لیے آئیں گے، اللہ کے رسول انہیں پلانے لگیں گے، تو فرشتے آ کر ان کو پیچھے کر دیں گے کہ نہیں، تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے یہ تو میرے ساتھیوں میں سے ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں، آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد ایک نیا دین نکال لیا تھا، دین میں اضافہ کر دیا تھا۔ عموماً یہ بدعتی لوگ جو ہیں یہ ان کے بارے میں۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن، یعنی کہ جنت سے پہلے ہی کوئی نہر ہے، اور ایک روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نہر جنت میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ تو خیر کثیر اور نہر والی روایت کو اگر ہم کریں کہ بھئی جنت ہر خیر کثیر شامل ہے، یعنی اس خیر کثیر میں یہ نہر بھی شامل ہے،
تو یہ روایت ان دونوں روایتوں میں تطبیق ہو گئی۔ اب بچی وہ روایت جس میں یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ ایک حوض پہ سے میرے پاس آئیں گے پانی پینے، اور ایک دوسری روایت کہ جنت کے اندر ایک نہر ہوگی اس کا نام کوثر ہے۔ تو ان روایتوں کے اندر علماء نے تطبیق یہ دی ہے، اور بلکہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جو حوض والی روایت ہے اس کے اندر آیا کہ جنت کی نہر میں سے 2 پرنالد گریں گے آسمان سے، اور وہ حوض کے اندر گریں گے، اور اس حوض پہ سے اللہ کے رسول پانی پلا رہے ہوں گے۔ اور اس کے برتنوں کی صفات یہ آئی ہیں کہ برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کی اس کے ستاروں کی تعداد ہے، اتنے برتن ہوں گے، اور اللہ کے رسول سب کو اس میں سے بھر بھر کے اپنے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ علیہ السلام پانی پلائیں گے۔ بڑا پیاس کا عالم ہوگا، ہر بندہ بھوکا پیاسا ہوگا، اور گرمی کی شدت ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہ وہ عالم ہوگا۔ اس وقت حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ رب العزت سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پینے کے لیے آئیں گے، فرشتے ان کو پیچھے کر دیں گے کہ یا رسول اللہ انہوں نے دین میں نئی نئی ایجادات کر دی تھی، یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے نئی نئی بدعات اور خرافات دین کے اندر شروع کر دی تھی، لہذا ان کو پیچھے کر دیا جائے گا اور یہ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے، کوثر کے پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ کو ہر خیر کثیر اللہ نے عطا کر دی، نہر کوثر آپ کو عطا کر دی، ساری خیریں اس میں آ گئیں، لہذا اس خیر کثیر پر شکر کے طور پر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اصل میں یہ عبارت یوں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، کہ آپ عبادت کی نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے۔ تو نماز بدنی عبادت ہے، اور وَانْحَرْ قربانی یہ مالی عبادت ہے۔ عموماً نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پر قربانی کا ذکر آیا، تو وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہاں پر قربانی کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار کی عملی مخالفت ہو جائے۔ کفار چونکہ اپنے اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، اس لیے ان کی عملی مخالفت کے لیے وَانْحَرْ، آپ قربانی کیجئے، یعنی مالی عبادت میں سے زکوٰۃ کو نہیں ذکر کیا، جیسے کہ عموماً دوسری جگہ پر آتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کئی قرآن کی آیتیں ہیں کہ نماز پڑھیے، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، لیکن یہاں پر قربانی کا آ رہا ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کفار کی عملی مخالفت ہو جائے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لہذا مکہ مکرمہ کے اندر زکوٰۃ کے مکمل احکام جو ہے وہ نازل نہیں ہوئے تھے، زکوٰۃ اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہاں پر قربانی کا ذکر آیا۔ اور ونحر، نہر کہتے ہیں اونٹ کے قربان کرنے کو، اور اونٹ کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، یعنی کہ جن پر چھری چلائی جاتی ہے، پھیری جاتی ہے، تو اس طرح سے پھیرنے کو ذبح کرنا کہتے ہیں۔ ذبح کرنا نہیں کہا بلکہ ونحر، نہر کہتے ہیں اونٹ کے اندر اس کے حلقوم میں ایک ایسے چھری گھونپ دینا، اس طور پر کہ اس کے جو ہے وہ اپنا خون کا پھوارا وہ نکل پڑے، یہ نہر کہلاتا ہے، اور یہ اونٹ کو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا چونکہ عرب کے اندر اونٹ بڑے عام تھے، اس لیے اونٹ کی قربانی کیجیے۔ ونحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ونحر، اور اونٹ کی قربانی کیجیے۔ یہاں پر نہر سے مراد بعض لوگوں نے لیا کہ نہر سے مراد سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا مراد ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل مستند روایت کے مطابق غلط ہے، یہاں پر سینے پر ہاتھ رکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہر صورت میں قربانی ہی مراد ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، ہماری اس بات کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، نماز کے فوراً بعد قربانی کا ذکر کیا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔
تو لہذا وہاں پر بھی صلات کے فوراً بعد مالی عبادت یعنی کہ قربانی کا ذکر ہے، اور یہاں پر بھی نماز کے فوراً بعد مالی عبادت یعنی کہ قربانی کا ذکر ہے۔ لہذا وہ روایت بالکل غلط ہے جس سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سینے پر ہاتھ رکھنا مراد ہے، سینے پر ہاتھ رکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قربانی، اور وہ بھی اونٹ کی قربانی مراد ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا اے پیغمبر آپ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہ تو عبادت، جسمانی عبادت، وَانْحَرْ، اور مالی عبادت آپ قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور یہاں پر پھر اس بات کی طرف اشارہ کہ جو آپ علیہ السلام کو آ کر قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے، عاص بن وائل نے جو طعنہ دیا تھا کہ آپ ابتر ہیں، آپ مقطوع النسل ہیں، آپ مقطوع الذکر ہیں، آپ کا ذکر آگے نہیں چلے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ایسا ہے، اے مخاطب تمہارا دشمن ہی ایسا ہے کہ اس کی جڑ کٹی ہوئی، یعنی اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، اس کا ذکر آگے نہیں چلے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں عاص بن وائل کو آپ لوگ کتنا جانتے ہیں، کعب بن اشرف کو کتنا جانتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط کو آپ لوگ کتنا جانتے ہیں۔ یہ تو قرآن ہی کی آیات کے ذیل میں تفاسیر کے اندر ان کا نام کسی وجہ سے محفوظ ہو گیا، ورنہ اور وہ بھی ذکر بد کے ساتھ محفوظ ہے، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ ان کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ برائی کے ساتھ، برخلاف آپ علیہ السلام کے، کہ جہاں پر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے آپ علیہ السلام کا ذکر ہے، درود شریف کے اندر، اذانوں کے اندر، پوری دنیا میں، صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں، اور پورے پاکستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، پاک و ہند میں، ایشیا میں، یورپ میں، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا کے اندر، اور انٹارکٹیکا، بلکہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، سمندر کی تہہ میں اتر کے لوگوں نے اذانیں دیں، خلاؤں کے اندر جا کے، چاند کے اوپر جا کے لوگوں نے اذانیں دیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر ابھی بھی باقی ہے، اس وقت بھی باقی تھا، اور قیامت تک باقی رہے گا، برخلاف عاص بن وائل، کعب بن اشرف اور عقبہ بن ابی معیط کے، کہ ان کا نہ ذکر خیر ہے اور نہ ہی ان کی کوئی نسل آگے چلی ہے، ان کی نسل بھی آگے نہیں چلی، اور اگر ان کی نسل میں سے کوئی آیا بھی ہے تو وہ اس کے بعد مسلمان ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی ایسا ہے کہ اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اور آپ کی جو روحانی، آپ کی نسبی اولاد تو اگرچہ آپ کے بیٹوں سے نہیں چلی، آپ کی اگرچہ آپ کی دختری اولاد چلی ہے، آپ کی بیٹی سے آپ کی نسل آگے چلی ہے، لیکن نسبی اولاد بھی آپ کی ابھی باقی ہے، اور روحانی اولاد تو اس کثرت سے ہے کہ دوسری جتنی بھی امتیں آئی ہیں پچھلی سابقہ تمام امتوں سے یہ امت بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن ساری امتوں کی صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 میری امت کی ہوں گی، یعنی کہ آپ کی روحانی اولاد تو اس کثرت سے بڑی کہ سابقہ تمام امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور نسبی اولاد بھی آپ کی چلی اگرچہ وہ آپ کی دختری اولاد سے ہو۔ تو فرمایا ان شانیک هو الابتر، یقین جانو اے پیغمبر کہ آپ کا دشمن ہی ایسا ہے کہ اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے،